حقائق براہ راست دکھائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری لیا میں خطاب کر رہے ہیں۔ شور جو قائد عوام نے ہمیں دیا تھا، وہ نظریہ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا تھا، جو غریب کا منشور ہے، جو کسان کا منشور ہے، جو مزدور کا نظریہ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس پہ عمل کریں گے۔ میں گزار ہوں بہادر خان صاحب کا کہ اس نے ہمیں دعوت دی، لیا بلایا، ہمارے لیے یہ جلسہ رکھا اور اعلان کیا ہے کہ وہ پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بن رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے رہا ہے۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے مزید طاقت پکڑیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے مستقبل میں لیا کے عوام کی خدمت کریں گے۔ ساتھیوں، ہم کچھ دنوں سے پورا وسیب کے دورے پہ ہیں۔ ہم ملتان سے شروع ہوئے تو ڈی جی خان بھی پہنچے، ڈی جی خان کے جلسہ کے بعد ہم ویہاری پہنچے، ویہاری کے بعد ہم لودرا پہنچے، لودرا کے بعد ہم 2 دن رحیم یار خان میں رہے اور رحیم یار خان کے بعد ہم آپ کے پاس آئے ہیں، لیا پہنچے ہیں۔ اور ہمارا یہ جو مختصر دورہ تھا، اس سے بنی گالا کو تکلیف ہو رہا ہے۔ جیالو کو دیکھے، بنی گالا سے چیخیں نکل رہے ہیں اور اگر بنی گالا خوش نہیں ہے تو ہمارے کچھ دوست بھی خوش نہیں ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، جہاں ہمارے دوست میدان چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارے اتحادی نے پنجاب میں عمران کو فری ہینڈ دیا ہے، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے وسیب کے عوام کو، پنجاب کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اس صوبے کے عوام کے ساتھ، اس خطے کے عوام کے ساتھ، اس سرزمین کے عوام کے ساتھ تاریخی ظلم ہو رہا ہے۔ آپ تاریخی مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہو تو تاریخی غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہو۔ ہر دن ایک نیا معاشی بم پھٹتا ہے، کبھی وہ تیل کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں تو پھر وہ بجلی کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں، پھر وہ گیس کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں، ٹیکسز کا طوفان کھڑا کر دیتے ہیں، ڈی اے پی کی قیمت میں اضافہ کیا ہے، یوریا کی قیمت میں اضافہ کیا ہے، آپ کا جو ٹیوب ویل ہے اس کی بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ ہمارا وسیب کے عوام پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، اور میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے
کہ وہ ترس رہے ہیں، عوامی حکومت کا ترس رہے ہیں، قائد عوام کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جیالو کی حکومت کے لیے ترس رہے ہیں۔ انہوں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے، انہوں نے پہلے تخت رائیون کا راج برداشت کیا، تو آج وہ سلیکٹڈ راج بھگت رہے ہیں۔ یہاں کا عوام کا مطالبہ ہے، ان کو عوامی راج چاہیے۔ ان کو معلوم ہے کہ جب قائد عوام کا عوامی راج تھا، جب شہید رانی کی عوامی راج تھی، جب مرد اور صدر زرداری کے عوامی راج تھا، تو وہ غریبوں کا راج تھا، وہ کسانوں کا راج تھا، وہ محنت کش مزدوروں کا راج تھا۔ قائد عوام نے غریبوں کو حقوق دلوایا تھا۔ کب سے اس صوبے سے ایک سازش کے تحت آپ کو پیپلز پارٹی کی حکومت سے، عوامی حکومت سے محروم رکھا گیا۔ جب پیپلز پارٹی کی دور تھی، قائد عوام کا دور تھا، تو یہاں کے بزرگ یاد کرتے ہیں کہ قائد عوام نے تو کسانوں کو، غریب کسانوں کو زمین کا مالک بنا دیا تھا۔ یہاں کے بزرگ کو یہ یاد ہے کہ جب قائد عوام کا دور تھا تو اس نے مزدوروں کو ملوں کا مالک بنا دیا تھا۔ یہاں کے عوام کو یاد ہے، شہید بی بی کے احسان یاد ہے، ان کو یاد ہے کہ بی بی کے لیے تو عام تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ ان کو یاد ہے کہ شہید بی بی نے جہاں مردوں کو روزگار دی تھی، وہاں ہمارے خواتین کو بھی روزگار دلوائی تھی۔ شہید بی بی ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھتی تھی، جیسے اپنے بچوں کا خیال رکھتی تھی، ویسے ایک ماں بن کر اس ملک کے غریب عوام کی خیال رکھتی تھی۔ یہاں کے عوام کو یاد ہے کہ مرد اور صدر زرداری جب صدر تھا تو انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا، اور اس ملک کے غریب عورتوں کو مالی امداد ملنا شروع ہو گیا۔ یہاں کا کسان کو یاد ہے کہ جب مرد اور صدر زرداری کا حکومت تھا تو کسان خوشحال تھا۔ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ہم بین الاقوامی ملکوں سے ان کے کسانوں سے فصل اور مال نہیں خریدتے تھے۔ جب پیپلز پارٹی کے دور تھا تو ہم یہاں کا کسان کا فصل، یہاں کا کسان کا محنت کو پورے ملک میں ایکسپورٹ کرتے تھے، پورے دنیا میں ایکسپورٹ کرتے تھے، بیچتے تھے۔ اور اب خان صاحب کے دور میں آپ چینی بھی امپورٹ کر رہے ہو تو آپ چاول اور گندم بھی امپورٹ کر رہے ہو۔ جب تک پیپلز پارٹی کا دور تھا تو تنخواہ میں بھی اضافہ ہوتا تھا،
100% پینشنز میں اضافہ ہوتا تھا، 120% 120% تنخواہ میں اضافہ ہوا تھا، 100% پینشنز میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کے بعد اپنے میاں صاحب کے دور دیکھا، اپنے خان صاحب کے دور دیکھا،